یقین کریں گے؟ کہا کیوں نہیں یقین کریں گے؟ کبھی تم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، کبھی تمہارے کردار و عمل میں کوئی غلطی نہیں دیکھی ہے۔ تو کہا کہ میں جب سے حاملہ ہوں اور میرے شکم میں یہ جو بچہ جب سے آیا ہے، جب سے میرے عمل ٹھہرا ہے، تب سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں جب بھی کہیں سے گزرتی ہوں یا گھر میں رہتی ہوں، ہر وقت ایک عجیب سی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ رسول تشریف نہیں لائے، پھر نبی کے پسینے کی خوشبو۔ تو صفات رسول پاک کی الگ، آپ کے کردار و عمل کی باتیں الگ، آپ کا کیریکٹر الگ، آپ کی تبلیغ دنیا میں سب سے الگ، اسلام پھیلایا یہ الگ۔ صرف ایک پسینے کی خوشبو کا جواب ساری کائنات نہیں دیتی، سبحان اللہ بے شک سبحان ساری اللہ۔ کائنات نہیں دے پائی ہے۔ اور تو اور سے سنو، جلدی جلدی بتا کر کے بات ختم کروں، شجر میاں کو بلاؤں، آپ بھی سنیں اور پروگرام بھی ختم کریں۔ شادی والے لوگ بھی بہت پریشان ہوں گے، ان کے پاس تمام کام ہیں، لیکن ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، صلو علیہ سلامن دائمن بدوام الحی القیوم۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آسانی سے سننے کو نہیں ملتی۔ ادھر ادھر کی ہوائی فائرنگ کر دینا الگ بات ہوتی ہے، یہ وہ باتیں انہیں نوٹ کیجئے۔ اور رسول کا ذکر جب کریں، جب آپ کی صفات کا ذکر کریں، جتنا نبی کی صفات کا ذکر کریں گے، رسول پاک کا ذکر کریں گے، یہی محفل کا حق ادا ہونا۔ محفل کا حق ایسے نہیں ادا ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کی ذات اور آپ کی صفات کی تعریف بیان نہ کی جائے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ تو حالات یہ تھے، شادی کا موقع ہے، ایک بات یاد آ گئی، سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بیٹا بیاض ایاز نہیں لیے ہیں، نہیں دیکھ کے پڑھ لیتے، بھول جائیں گے کیا کہنا ہے۔ شاعر لوگوں پاس بیاض ہوتی یار، دیکھنے رہے تبھی جو ہے ہمارے کائنات میں موبائل لیے پڑھ رہے تھے، ہمارے پاس نہیں ہے بیاض۔ گڑبڑ نہ پھیلاؤ، درود پاک پڑھو، بہت قیمتی بات کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ البداری البدی الکریم وابن الکریم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، صلو علیہ سلامن دائمن بدوام الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول پاک کے پاس آیا، رسول پاک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو کوئی ایسا تحفہ دے دیجئے کہ ہم وہ اپنی بیٹی کو دے دیں، بیٹی کو دے دیں جس کو وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور وہ اس کو حفاظت سے رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے دنیا کا سارا اثاثہ موجود ہے، مجھ کو بے شمار دولت اللہ نے دی ہے، آپ کی محبت دی ہے، آپ کا دیدار دیا ہے، میری آنکھیں روشن ہیں، میری دنیا اور آخرت سجی ہوئی ہے، بیٹی کو دینے کے لیے میرے پاس دنیا میں ساری چیزیں موجود ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، خزانہ ہے، جو چاہیں ہم اس کو دے سکتے ہیں اور جیسا بھی ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی چھوٹا سے چھوٹا سا ایک ایسا تحفہ دے دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے دے سکوں کہ یہ کونین کے مختار کی طرف سے، یہ نبیوں کے امام کی طرف سے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، کوئی ایک ایسا چھوٹا سا تحفہ دے دو۔ رسول پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے شخص، تو ایسا کر کہ تو ظہر کی نماز کے بعد آنا، جب ظہر کی نماز ختم ہو جائے، دوپہر ڈھل جائے، اس کے بعد آنا۔
تھوڑی دیر کے بعد میں جب دوپہر کا وقت گزر گیا، لوگوں نے ظہر کی نماز ادا کر لی۔ مدینے کی بات ہے، جب ظہر کی نماز لوگ پڑھ چکے تب وہ شخص رسول پاک کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے مجھ کو ظہر کی نماز کے بعد بلایا تھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی تحفہ عطا کر دیجئے تاکہ میں اپنی بیٹی کو دے دوں۔ تو کہا کہ اچھا تم ایک شیشی لے آؤ۔ ایک چھوٹی سی شیشی منگا لی سرکار نے، اور منگانے کے بعد روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا پسینہ اس شیشی میں بھر کے اس کو دے دیا، پسینہ دے دیا۔ اس نے دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آپ نے کیا دیا ہے؟ لیکن جیسے ہی ہاتھ میں اس شیشی کو اس نے پکڑا ہے، ہاتھ میں لینا تھا کہ اس کو اس قدر تیز خوشبو محسوس ہوئی، اور ایسی خوشبو کہ کبھی اس نے اس طرح کی خوشبو دیکھی ہی نہیں تھی۔ جی بے کہا شک یا بے شک، رسول سبحان اللہ، اللہ۔ یا رسول اللہ مدینے کے بازار سے میں نے بہت سے بہتر عطر خریدے ہیں، میرے پاس بہت جائیداد ہے، میں بے حد شوقین ہوں، میں نے اپنا جب بھی کوئی لباس زیب تن کیا ہے، جب بھی کوئی کپڑے پہنے ہیں، اچھے سے اچھا عطر لگایا ہے، لیکن یہ خوشبو جو آپ نے دی ہے ایسی خوشبو آج تک ہم کو نصیب نہیں ہوئی۔ جی بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ چھوٹے سے شیشی میں پسینہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا اس شخص کو، کہا جاؤ میری طرف سے جا کر کے اس اپنی بیٹی کو یہ تحفے میں دے دینا۔ تاریخ میں لکھا حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی رسول اس کے راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی اس شیشی کو اپنے گھر لے گئی، مدینے میں ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اور جس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی جب اس نے جا کر کے اس شیشی سے پسینے کی ایک بوند کو اپنے جسم پر لگایا ہے تو صرف اس کا گھر ہی نہیں مدینے کی گلیاں مہک اٹھی۔ لوگ جب گزر رہے تھے تو دیکھ رہے تھے خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس گھر کا نام لوگوں نے دار المطیبین رکھ دیا، خوشبوؤں والا گھر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ وہی کہتے رہے۔ آگے روایتوں میں ملا، آگے اسلامی تاریخ میں ملا کہ صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں برس گزر گئے، دنیا کے انقلابات آئے، حالات بدلے، وقت بدلا، ماحول بدلا، سینکڑوں برس کے بعد بھی لوگ جب دار المطیبین کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو ایک ایسی خوشبو ملتی تھی کہ ایسی کہیں نہیں دیکھنے۔ کیا کہنے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، تن مدار فیضان مدار العالمین، مسلک امام اعظم، مقتدائے قوم و ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، ایسی خوشبو دیکھنے کو ملتی تھی۔ سینکڑوں برس کے بعد تاریخ میں لکھا کہ سینکڑوں برس گزر گئے، اس گھر سے کے پاس سے مدینے میں جو گزرتا تھا اس کو عجیب قسم کی خوشبو ملتی تھی۔ فلسفہ یہ ہے جو بتانا چاہتے تھے کہ آج نبی کا پسینہ تو موجود نہیں ہے، ہم کو میسر نہیں آ سکتا ہے، ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے نصیب میں پھر کیا ایسی چیز مل جائے جو ہماری بھی قسمت کھل اٹھے، کیا ایسا مل جائے جو ہمارا نصیبہ جاگ اٹھے، کیا ایسا مل جائے جس سے ہماری بھی نسلیں مہک اٹھیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رسول نے اپنے پسینے کی پسینہ دے دیا، خوشبو سے مدینہ مہک اٹھا، لیکن دنیا کی نظروں نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ رسول پاک حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، حسن اور حسین کو، کبھی ان کو سونگتے تھے، کبھی ان کو چومتے تھے، کبھی ان کو سونگتے تھے، کبھی ان کو چومتے تھے۔ تو چومنے کی بات تو یہ آ گئی کہ رسول نے بوسہ دیا، بچوں کو سب چومتے ہیں، پیار کیا، نبی نے بتا دیا کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے پھول ہیں، تو جب پھول ہیں تو ان کو چوم رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ہر طرح سے بوسہ دے رہے ہیں، ان کی عظمت، ان کے وقار دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ گئے، دنیا ان کو سمجھ گئی کہ یہ جو ہے رسول پاک ان کو چوم
چنتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ان کی عظمت اور ان کا وقار بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت عالی ہے. لیکن انہی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول ان دونوں کو سونگھا بھی کرتے تھے، حسنین کریمین کو سونگھتے تھے. پھر آپ فرماتے تھے میرے ان بیٹوں سے مجھ کو جنت کی خوشبو ملتی ہے اور